الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس على موت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ البخاری و مسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی کی بے شمار مخلوقات میں سے سورج اور چاند بھی اس کی مخلوق ہیں، اور سالہ سال سے یہ اپنی ڈیوٹی، اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اور قیامت تک انجام دیتے رہیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن جب سورج غروب ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اتدری این تذهب؟ کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں گیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں گیا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. آپ نے فرمایا: سورج روزانہ غروب ہو کر عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اور اس کو اجازت دے دی جاتی ہے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا، اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. وہ طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا، اسے اجازت نہیں دی جائے گی. اس دن پھر وہ الٹا معاملہ ہوگا کہ بجائے مشرق سے وہ مغرب سے نکلے گا، مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہوگی کہ سورج مشرق سے بجائے مغرب سے نکلے گا. جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس کے بعد کسی کا ایمان لانا، کسی کا عبادت کرنا، کسی کا صدقہ خیرات کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. تو سورج اور چاند بھی اللہ کے مخلوق ہے. یہ روشن سورج، یہ چمکتا ہوا سورج جسے انسان آنکھ نہیں ملا سکتا. اللہ فرماتا اذا الشمس كورت، جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے پورا سمندر آگ بن جائے گا. تو سورج ایسا چمکتا ہوا
ایسا روشن، ایسا تابناک، لیکن اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے کہ ایسے چمکتے ہوئے سورج پر بھی اللہ اندھیرا لا دیتا ہے، ایسے سورج پر بھی اللہ اندھیرا لا دیتا، اندھیرا چھا جاتا ہے، جسے ہم گرہن کہتے ہیں یا گہن کہتے ہیں۔ سورج اور چاند کا گہن میں آ جانا اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ، اس کی جلال و جبروت کی نشانیوں میں سے ہے، جن کا ظہور کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ان کا یہ حق ہے جب ان کا ظہور ہو تو اللہ کے بندے عاجزی کے ساتھ اس قادر و قہار کی عظمت و جلال کے سامنے جھک جائیں، اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگے۔ یہ اللہ اپنی نشانی، قدرت کی نشانی دکھاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سورج تو گہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق کی بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے سے سب سے چھوٹے، جن کا نام تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، ساری اولاد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور 3 بیٹے۔ بیٹوں کے بارے میں اختلاف ہے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ کسی نے کہا کہ 2 بیٹے اور تھے، طیب اور طاہر نام تھا ان کا، اس طریقے سے 5 ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، طیب طاہر ایک ہی کا نام تھا تو 4 ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عبداللہ کا نام طیب اور طاہر تھا تو 3 ہو گئے۔ تو 3 بیٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 4 بیٹیاں۔ حضرت قاسم، جن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑی، آپ کو کہا جاتا تھا ابو القاسم۔ دوسرے حضرت عبداللہ اور تیسرے حضرت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، لیکن آپ ازواج مطہرات کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ یہ مصر کی رہنے والی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا، قیصر کے پاس، کسریٰ کے پاس خطوط بھیجے، دعوتی خطوط روانہ کیا آپ نے، تو مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس یا مقوقس، اس کے پاس بھی آپ نے خط لکھا، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آپ کے خط کا بہت احترام کیا، اور اس کے بدلے میں ہدیہ تحفہ اور 2 کنیز یعنی 2 بہنیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بھائی بھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصر کے شاہ نے بھیجا۔ 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا سیرین اور ایک تھی حضرت ماریہ۔ تو حضرت ماریہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، تو یہ باندی بنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ ازواج مطہرات کی طرح ان سے سلوک کرتے تھے۔ یہ اصلاً مصر کی رہنے والی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے یہ لوگ۔ ان کے بھائی تھے حضرت معمور،
وہ بھی ساتھ میں آئے تھے. دونوں بہنوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بھائی نے تاخیر سے اسلام قبول کیا. تو حضرت ماریہ قبطیہ اس لیے کہا جاتا ہے، قبطی قبیلے کی تھی یہ حضرت ماریہ قبطیہ. مدینے میں ایک جگہ ہے، آوالی نام ہے اس کا، عالیہ کہا جاتا ہے، آوالی کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ رہتی تھی. آج کے زمانے میں اس کا نام ہے مشربہ ام ابراہیم. مشربہ ام ابراہیم. تو حضرت ابراہیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اولاد. جب ان کی ولادت ہوئی تو صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرا بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. آپ نے انبیاء کے نام پر نام رکھنے کی ترغیب دی کہ انبیاء کے نام پہ نام رکھا کرو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے. 7ویں دن 2 مینڈوں کی آپ نے قربانی کی. ان کے بال کو منڈا کے بال کے وزن کے برابر آپ نے چاندی صدقہ کی. یہ سنت بتا رہے، یہ سنت ہے کہ لڑکے کے لیے عقیقہ میں دو خصی یا 2 مینڈے، لڑکی کی طرف سے 1. اب بڑا جانور ہے تو لڑکے کے لیے 2 حصہ، لڑکی کے لیے 1 حصہ. 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، نام رکھا جائے 7ویں دن، اور سر مڈا کر جو بال نکلے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے. بال کو کہیں دفن کر دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کو دفن کرا دیا تھا. یہ سنت ہے 7ویں دن. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کو تو کوئی نہیں جانتا، چھٹی کو سب جانتے ہیں. یعنی چھٹی کو لوگ جانتے ہیں، چھٹے دن کریں گے اس کو چھٹی بولتے ہیں. ہم تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے چھٹی میں، کیا ہوتا ہے، لیکن نام تو سنا کہ چھٹی لوگ کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے جب لڑائی ہوتی ہے تو، کہ اتنا ماریں گے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. تو چھٹی بہت فیمس، بہت مشہور ہے ہمارے معاشرے میں. چھٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 7ویں دن کی حیثیت ہے. 7ویں دن کی فضیلت آئی ہے اور یہ کام کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. بہرحال تو حضرت ابراہیم کی جب ولادت ہوئی تو ان کی رضاعت کے لیے ایک عورت تھی، انصار قبیلے کی ایک عورت تھی جن کا نام تھا ام سیف. یہ مدینے کے کنارے رہا کرتی تھی. ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ دودھ پلاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی محبت میں وہاں جاتے تھے کھلانے کے لیے، گود میں لے کے کھلاتے تھے، پیار کرتے تھے، ملاقات کرنے جاتے تھے. 16 مہینے یا 18 مہینے کی عمر ہوگی کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. سن 8 ہجری میں ولادت ہوئی تھی اور 10 ربیع الاول سن 10 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اولاد کا دنیا سے چلا جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہے. وہ بھی اولاد اتنی بڑی ہو کہ 1.5 سال کی ہو جائے، ایک 1.5 سال کی جب اولاد ہو جائے تو اس سے قدرتی طور پہ بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر، ایسی عمر میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کو اپنے پاس بلا لیا. آپ کو جب پتا چلا تو آپ وہاں تشریف لے گئے، بچے کو آپ نے گود میں لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں یہ محبت ہے.
یہ محبت اور رحمت ہے، یہ محبت کے آنسو ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اے ابراہیم تمہارے جدائی سے ہم سب غمزدہ ہیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب غمزدہ ہیں۔ یہ الفاظ ہے جو حدیث شریف میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں دائی ہے ابراہیم کے لیے، جو ایک دائی اللہ نے متعین کیا ہے حضرت ابراہیم کی پرورش کے لیے۔ جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا، ان کی قبر بہت چھوٹی سی معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم کی قبر معلوم ہے چھوٹی سی قبر ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہی حضرت ابراہیم کی قبر ہے۔ تو جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، سورج گرہن ہو گیا۔ زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا لوگوں کا، کوئی بڑا جب مرتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، تو یہ فاسد عقیدہ آ سکتا تھا اسلام میں۔ یہ حادثہ اسی دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کی موت سے سورج کو گرہن لگا ہے، اس نے افسوس میں یہ سیاہ چادر اوڑھ لی، سورج نے افسوس سے سیاہ چادر اوڑھ لی اور گرہن لگ گیا سورج کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاتی، کہ سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن میں نہیں آتے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم اسے دیکھو، فَصَلُّوا، نماز کا اہتمام کرو، وَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرا گئے لگتا ہے کہ آج قیامت آ جائے گی۔ بعض روایت میں کہ آپ گھبراہٹ میں گھر سے اتنی تیزی کے ساتھ باہر نکلے کہ صحیح سے چادر بھی نہیں اوڑھ سکے، آپ کی چادر زمین میں گھسٹ رہی تھی، آپ باہر تشریف لائے اور نماز ادا کی، ایک لمبی نماز ادا کی، اتنی لمبی نماز ادا کی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ بہت سے تو کھڑے نہیں رہ سکے اور بہت سے بے ہوش ہوتے گر گئے۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ آل عمران تقریباً 2.5 پارے کی ہے، اور دوسری میں سورہ بقرہ، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری میں سورہ آل عمران۔ پھر جتنی دیر آپ نے قیام کیا اتنا ہی طویل رکوع بھی، اتنا ہی طویل سجدہ بھی، اس سے تھوڑا کم۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں، یا امت محمد، اے امت محمد سنو، کسی غلام یا باندی کی بدکاری سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کسی بندے اور بندی کی بدکاری سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بدکاری مت کرو، میں جو جانتا ہوں اگر تم وہ چیز جان لیتے بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اگر تم وہ چیز جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ یہ آپ نے خطبے میں فرمایا۔ تو سورج اور چاند کا گرہن میں آ جانا، گرہن لگ جانا، یہ اللہ کی قدرت قاہرہ کی نشانی ہے، اللہ کے جلال و جبروت کی نشانی ہے۔ ایسے موقع پر نماز پڑھا جائے اور اللہ سے استغفار کیا جائے، دعا کیا جائے،
اور صدقہ خیرات کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا بھی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج جو پورے سال روشن اور جو ہے منور رہتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اس کو سیاہ پردے میں اس پر بھی سیاہ پردے ڈال دیتا ہے، یا تو اس کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے کسی کی حکومت، کسی کی شہنشاہیت، کسی کی سلطنت کا سورج ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. اس پر بھی گہن لگے گا، اس کا سورج بھی غروب ہوگا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، بڑی بڑی حکمرانیاں، بڑی بڑی بادشاہتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، ایسا لگتا تھا کہ ان کا جو ہے سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. اگر یہ دن رات کو دن کہتے تو لوگ ماننے کو تیار، دن کو رات کہتے تو لوگ ماننے کو تیار، مٹی کو سونا کہتے تو لوگ ماننے کو تیار. ساسانیوں کی تاریخ پڑھیں آپ، رومن امپائر کی تاریخ پڑھیں آپ، قوم سبا کی تاریخ پڑھیں آپ. سینکڑوں سال سے انہوں نے حکومت کی، ایسا لگتا تھا کہ حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا کسرا کے پاس، جو ایران کا بادشاہ تھا کسرا کے پاس، تو اس نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، بے حرمتی کی تھی، پھاڑ دیا تھا خط کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مزق اللہ ملکا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے کر دے. آپ نے فرمایا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بادا واذا ہلک قیصر فلا قیصر بادا. جب کسرا مرے گا تو کوئی دوسرا کسرا پیدا نہیں ہوگا، جب قیصر ہلاک ہوگا تو کوئی دوسرا قیصر پیدا نہیں ہوگا. تاریخ پڑھایا، ان کی بادشاہت اور ان کی حکمرانی کا دور پڑھایا، لیکن وقت آیا ہے، وہ وقت آیا ہے کہ اللہ نے ان کی حکومت کو ختم کیا، اور ایسا ختم کیا، ایسا ختم کیا کہ پھر دوبارہ ان کے جو ہے سورج طلوع نہیں ہوا. صحابہ کے ہاتھوں ایک شہید بجا دی اللہ نے کوئی حکومت کی. آپ نے فرمایا ہلاکا کسرا فلا کسرا بادا، جب کسرا مرے گا تو دوسرا کسرا پیدا نہیں ہوگا. جو کسرا ایران کا بادشاہ وہ بھی مرا، اور آج تک پورا ایران کا پہننے والا پیدا نہیں ہوا پھر کوئی. اور وہ کسرا کا وہ قیمتی تاج وہ صحابہ کرام کے قدموں میں لڑک رہا تھا، وہ ایک کنٹل کا سونے کا تاج وہ قدموں میں لڑک رہا تھا. تو ہم تاریخ پڑھیں، کسی کی حکومت ہمیشہ نہیں رہی، کسی کی طاقت ہمیشہ نہیں رہی، کسی کی دولت ہمیشہ نہیں رہی، کسی کی جوانی ہمیشہ نہیں رہی. سب کے لیے زوال ہے، سب کے لیے زوال ہے. ایک وقت تک، ایک متعین وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے. لیکن ظالم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں پاور مل گیا، ہمیں طاقت مل گئی ہے کہ ہم ظلم کا جو ہے راج کریں گے، ہم ظلم کا ننگا ناچ ناچیں گے. تو ظلم کے ساتھ کوئی ملک نہ کبھی چلا ہے نہ کبھی چلے گا. کفر کے ساتھ تو ملک چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ظلم کے ساتھ کبھی کوئی حکومت نہیں چلی. جس نے بھی ظلم کا طریقہ اختیار کیا ہے، چاہے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو. فرعون نے ظلم کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی پر ظلم کے پاؤں اس نے توڑ رکھے تھے. بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، زندہ مار دیا کرتا تھا، زندہ مار دیا کرتا تھا، اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا تاکہ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کو غلام بنائے، ان سے خدمت کام لے ہو. لیکن اللہ نے اس کی سلطنت کے ہونے کے باوجود، اس کی حکمرانی کے باوجود، اس کے پورے پاور ہونے کے باوجود اللہ نے دریا میں ڈبو کے اس کو مارا ہے. جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، اللہ اس کو اس کا حشر فرعون کی طرح کرے گا. اور رہا ایمان والوں کا معاملہ، تو ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اقبال نے کہا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں،
جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ مسلمان تو دنیا میں سورج کی طرح رہتا ہے، ایک طرف اگر غروب ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو ملانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہماری مثال سورج کی طریقے سے ہے، ایک طرف سے غروب ہوگا تو دوسری طرف سے طلوع ہوگا۔ بہت کوشش کی، پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی مٹانے کی، لیکن ہمیں مٹانے والے مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا وجود ختم ہو گیا، لیکن ہم پھر بھی باقی ہیں۔ یونان، مصر، روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان، مصر، روما سب مٹ گئے جہاں سے، لیکن اب تک ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ تو اللہ دکھاتا ہے کہ سورج پر بھی کوہنا جاتا ہے، اسی طرح کسی کو حکومت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تلک الايام نداولها بین الناس، اللہ دینوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی کسی کو کرسی پر بٹھاتا ہے، کسی کو کرسی سے اتارتا ہے، جب اتارے گا تبھی تو کوئی دوسرا بیٹھے گا وہاں پر۔ کسی کو اتارتا ہے، کسی کو بٹھاتا ہے، کسی کو غریب کرتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے، کسی سے حکومت چھینتا ہے، کسی کو حکومت عطا کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرما رہا کہہ دو اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ملکوں کے بادشاہ، سارا ملک تیرا ہے، ساری حکومت تیری ہے، یہ جہان تیرا اور جہان کی ایک چیز تیری، تو جسے چاہے حکومت ادا کر دے، جس سے چاہے تو حکومت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت ادا کر دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ تخرج الحی من المیت، مردے سے زندوں کو نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کوئی آج کا نہیں، یہ نظام ہے اللہ کا، یہ نظام ہے اللہ کا کہ نہ کسی کی حکومت ہمیشہ رہی، نہ کسی کی کرسی ہمیشہ رہی، نہ کسی کی دولت ہمیشہ رہی۔ جو آیا ہے وہ جائے گا، جو زندہ ہے وہ مرے گا۔ ہمیں اپنی کرسی پر بہت ناز ہے، ہمیں اپنی طاقت پر بہت ناز ہے، ہمیں اپنی صدارت پر بہت ناز ہے، ہمیں اپنی دولت پر بہت ناز ہے۔ ڈرے اس پیدا کرنے والے سے، آسمان والا اب بھی آسمان والا ہے، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ۔ ہمیں اپنے ایجادات پر بڑا ناز ہے۔ آسمان والا ایک تارا توڑ کر گرا دے تو ہم سب کی موت واقع ہو جائے، ایک تارا کھالی توڑ کر زمین میں گرا دے تو ہماری اوقات ختم ہو جائے گی، ہماری ہستی ختم ہو جائے گی، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ضرورت ہے اس پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے لڑ لگایا جائے، اس سے رشتہ مضبوط کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جو حالات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں احتجاج ہو رہا ہے، جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کا بھی اہتمام، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم نے اللہ کو سائڈ کر رکھا ہے، ہم دماغی بڑھائی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں احتجاج کر کے ایسا کر لیں گے، ہم جو ہے مظاہرہ کر کے ایسا کر لیں گے، ٹھیک ہے کریں یہ سب کچھ، لیکن نماز بھی تو ضروری ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، ورنہ دیکھنے میں آتا ہے مظاہرہ ہو رہا ہے اسلام کو لے کر کے، نماز کا وقت آ رہا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ مولانا صاحب مضامین لکھ رہے ہیں بیٹھ کے قوم کی بیداری پر، نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہے مولانا صاحب، نماز میں نہیں آ رہے مولانا صاحب، مضامین لکھ رہے ہیں، تحریریں مولانا صاحب کر رہے ہیں سڑکوں پر، نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ معاملہ تو یہاں تک تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے،
یہ ہمارا جلوس، یہ ہمارا احتجاج، یہ ہمارے مظاہرے تو بہت کم ہیں، میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور صحابہ کس طریقے سے دنیا میں غالب ہوئے، اسی طریقے سے غالب ہوئے وہ کہ اللہ کے راستے میں بھی انہوں نے ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑا۔ نماز تو فرض ہے، ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اقبال نے کہا آ گیا عین گواہی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط ہو، یہ سب بھی ٹھیک ہے، یہ سب بھی ہونا چاہیے، یہ سب بھی بیداری کا ثبوت دیتی ہیں کہ ہم سوئے نہیں ہیں، ہم جاگے ہوئے ہیں، ہم بیدار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی لو لگایا جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کانوا رہبانا باللیل وفرسانا بالنہار، کہ صحابہ کی جماعت ایسی تھی کہ رات کے شب بیدار تھے اور دن کے شہسوار تھے، یہ دن کے شہسوار اور رات میں عبادت گزار، رات میں اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے بلکتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ ابھی بہت افسوس ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو جلوس نکال رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں مضامین بہت سے ایسے گزرتے پڑھنے کو ملتا ہے، ارے فلانا مولانا کیسی تیسی، فلاں مولانا جو ہے جلوس نہیں نکال رہے ہیں، سب ڈر کے مارے مولانا لوگ، فلاں بزرگ، فلاں بہت بڑے بندے ہیں، سب اپنے اپنے کمروں میں گھسے ہوئے ہیں، کوئی نہیں نکل رہا روڈ پر، کوئی احتجاج نہیں کر رہا۔ یہ عام طور پہ اتنا پڑھا کہ سر درد ہو گیا پڑھ پڑھ کر کے۔ اللہ کے بندو بوڑھے ہو چکے ہمارا قادری، ہم جوان ہیں، وہ سڑکوں پہ آئے، ہم سڑکوں پہ آئے، وہ لوگ تو وہ ہیں جن کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، نماز کا تو بہت اہتمام، تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ اگر اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے اپنے اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر جوانی کا خون چڑھا ہوا ہے تو ہم بزرگوں کو الٹا سیدھا بکیں، یہ بہت بہت خراب بات ہے، یہ بے ادبی کی چیز ہے۔ ہمارے حصے کا جو کام ہم کریں، وہ بزرگوں کا حصے کا جو کام ان کو کرنے دیں، وہ اپنی تنہائیوں میں اللہ سے رو لگاتے ہیں، ان کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، ہم ان کو ملامت نہ کریں، ان کو نشانہ نہ بنائیں، یہ سوچیں کہ ان کا وجود ہی ہمارے لیے، ہم بچے ہوئے ہیں، ان کا بابرکت وجود ہے کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو فکر نہیں ہے، ان کو بھی فکر ہے، ان کے سامنے بھی حالات ہیں، وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے حصے کا جو کام ہے وہ کریں، ان کے حصے کا جو کام ان کو کرنے دیں۔ تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے شان پر گستاخی کریں یا کسی کو الٹا سیدھا کہیں، یہ چیز ہو گئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ عقیدہ رکھیں، مایوس نہ ہو، یہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اور یہ اصول مان کے چلیں کہ ظلم کے ساتھ کبھی کوئی حکومت اس دنیا میں نہ چلی ہے نہ چلے گی۔ کفر کے ساتھ تو ملک چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے، ہمیشہ کسی کی حکومت نہیں رہی ہے، ہمیشہ کسی کی حکومت نہیں رہی، سب کی وقتی حکومت، وقتی کرسی ہے، جو ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جہاں ہم اور سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے، کرنا بھی چاہیے، وہیں پر ہم نماز کا بھی اہتمام کریں، ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اللہ سے تعلق کو ہم مضبوط کریں، کسی کی شان میں بے ادبی نہ ہو، ہماری زبان سے گستاخی کے الفاظ ادا نہ ہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ ایسے موقع پر جب کہ حالات ایسے ہیں، اللہ نے سورج کو گرہن کر کے دکھایا کہ اللہ ناراض ہے، اس کو بھی راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔